بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو باہر تشریف لے جاتے اور اس دن کی نماز سے ابتدا فرماتے۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف جاتے۔ لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا لوگوں سے ذکر فرماتے، اگر کوئی اور کام ہوتا تو اس کا حکم دیتے اور فرماتے صدقہ کرو۔ عورتیں زیادہ صدقہ دیتی تھیں۔ پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس زمانے میں مدینے والوں کے 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں ہم زمانہ جاہلیت یعنی قبل اسلام کھیلتے تھے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تمہارے لیے ان دنوں سے بہتر دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عید مناتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آپ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس روزہ آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ عرض یہ کہ عید کا تصور ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن عید کا جتنا پاکیزہ تصور اسلام میں موجود ہے اور کہیں نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عبادت کا صلہ عید الفطر ہے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا صلہ تو یہی ہے کہ اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے رمضان میں پورے روزے رکھنے والوں، تراویح نوافل میں قیام کرنے والوں کا ثواب اپنی رضامندی اور مغفرت کو قرار دیا ہے، لہٰذا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو درگزر کروں گا۔ یاد رہے کہ جو شخص عید کا نیا کپڑا پہنے اور ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے تو ساری آفتیں، نظر بد، حاسدین، پجاریہ، جادو، تنگ دستی آج سے ٹلی رہے گی اور وہ ان سے محفوظ رہے گا، اور جب تک وہ شخص یہ کپڑا پہنے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔